الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان ملت اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے میں نے آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان اور اس کی عبادت اس عنوان پر روزہ اور تراویح یہ دو چیزیں بتلائی تھیں. اب آج جو باتیں مجھے بتلانی ہیں بہت تفصیل اور لمبا وقت اس کو درکار ہے، اس لیے کہ اہل ایمان اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ کو، صدقات کو، فطرات کو نکالتے رہتے ہیں. چونکہ زکوٰۃ کے مسائل کا تعلق اصل میں رمضان سے تو ہے نہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں لوگ بکثرت نکالتے ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے. اسی کے تعلق سے چند باتیں مجھے آج عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زکوٰۃ کیوں مشروع ہوئی ہے، کیوں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر عائد فرمائی ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اور دوسری چیز اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو اس کا کیا نقصان ہوگا، اور تیسری چیز مختصر مسائل زکوٰۃ. یہ تین چیزیں مجھے بیان کرنی ہیں. تو پہلی چیز ہے اللہ رب العزت نے جس کے بارے میں ہم لوگوں کو حکم دیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو. زکوٰۃ کے بے شمار فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ ایک یہ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اللہ رب العزت ہمارے اموال کو نکال کر ہمارے اپنی مال کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. وَتُزَكِّيهِمْ، دوسری چیز، پہلا فائدہ ہماری صفائی ہے دلوں کی. دوسری چیز اللہ رب العزت ہم لوگوں کو پاک کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. تیسرا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے احادیث کے اندر باضابطہ یہ روایتیں ملتی ہیں، زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے مالوں کی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری جان کی حفاظت فرماتے ہیں. تیسرا فائدہ غربت کا خاتمہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے فرماتے ہیں. یہ چوتھا فائدہ ہوا. پانچواں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی ہم آہنگی، یعنی معاشرے کے اندر جو بد امنی وغیرہ پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنا ہے اور تمام معاشرے کو صحیح راستے کے اوپر لا کر آپس میں توازن کو برقرار رکھنا ہے. جو مالدار ہیں وہ مالدار ہی ہوتے نہ چلے جائیں، جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے ہوئے چلے نہ جائیں. اس کے لیے مالداروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے جو غریب ہمارے معاشرے کے اندر بس رہے ہیں ان کی ایسی مدد کی جائے، ان کی ایسی نصرت کی جائے کہ یہ لوگ بھی ہماری برابری کے اندر آ جائیں اور یہ بھی کیا ہے، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کو نکالنے والے بن جائیں. ہاں، یہ معاشرے کی ہم آہنگی اور معاشرے کو برقرار رکھنا ہے، ترازو کے دونوں پلے برابر ہو، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ زکوٰۃ کو مشروع فرمایا ہے. پانچویں چیز، دل کے اندر جو نفرت بڑھی ہوئی ہوتی ہے غریبوں کے تعلق سے، اس کو ختم کرنا مقصود ہے. اس کو ختم کرنا مقصود ہے. کسی غریب کو ہم لوگ کمتر نہ سمجھیں،
اگر کمتر سمجھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہم لوگوں کو یہ بات ملتی ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کو کمتر نہ سمجھیں. یہ ہم لوگوں کو تعلیم دی گئی ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے اور سامنے والے کو جب فقیر سمجھتا ہے تو گویا کہ سامنے والے کو حقیر و سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا نظام قائم فرمایا ہے. چھٹا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بخل سے اور اس جیسی جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام چیزوں سے انسان کو چھٹکارا ملتا ہے. اور بخل ایک ایسی چیز ہے، اتنی بری اور اتنی گھٹیا چیز ہے، اتنی گھٹیا چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے بعض ضابطہ قرآن شریف کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو پسند نہیں فرماتا جو بخل کرنے والا ہوتا ہے. ہاں، بخیل کو اللہ پسند نہیں فرماتا. یہ بخل کو ختم کرنا ہے، بخیلیت کو ہمارے اندر سے ختم کرنا مقصود تھا. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کو ہم لوگوں پر فرض فرمایا ہے. ساتویں چیز، اخلاق کی ترقی کا ذریعہ اس کو بنانا ہے کہ ہمارے جب ہم لوگ کیا کریں گے، ہمارے پاس سے مال لے کر ہماری زکوٰۃ کو ہم لوگ نکال کر غریبوں کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہری اعتبار سے جب انسان چاہتا کیا ہے کہ میری واہوائی ہو جائے، میری تعریف ہو جائے، اگر یہی چیز کا دل دادا ہے تو زکوٰۃ کو نکالیں اور زکوٰۃ کو نکال کر غریبوں کے پاس جائیں، غربا کے پاس جائیں، مسکینوں کے پاس جائیں، یتیموں کے پاس جائیں، بے کسوں کے پاس جائیں، بیوہ کے پاس جائیں اور جا کر ان کو کہیں کہ اماں یہ میری طرف سے لے لیں، یہ بھائی میری طرف سے آپ کو تحفے کے طور پر میں تمہیں دے رہا ہوں، یا تو پھر زکوٰۃ ہے تو یہ زکوٰۃ میں آپ کو دے رہا ہوں. لیکن چاہیے تو یہ ہے کہ ہم لوگ خود مستحق تک پہنچیں. چاہیے تو یہ ہے کہ ہم لوگ خود مستحق تک پہنچے، اپنے محلے کا دورہ کریں، اپنے گاؤں کا دورہ کریں، اپنے علاقے کا دورہ کریں اور دیکھیں کون کون لوگ ہیں جو مستحق ہیں اور میں ان کو کیا مدد کر سکتا ہوں، میری طرف سے کیا ہو سکتا ہے. اور جب یہ چیز ہو جائے گی تو اخلاقی جو معیار ہمارا ہے، جو کمتر ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہمارا اخلاقی معیار بڑھ جائے گا اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر اور زیادہ عزت ہو جائے گی. آٹھویں چیز اور بہت اہم ہے کہ معاشرے کی خوشی کا سبب ہے زکوٰۃ کو نکالنا. آپس میں ہمارا جو معاشرہ ہے یہ معاشرے کے اندر خوشی کا سبب ہے. ہاں، جب ہم ایک دوسرے کو جب دیں گے، جب کوئی مالدار جو ہے کسی غریب کے پاس جا کر اپنی زکوٰۃ کو دے گا تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی؟ اے کاش کتنا اچھا ہوا کہ میرا کام رمضان کے اندر رکا ہوا تھا، اب یہ کام، یہ اتنی رقم مجھے مل سکی ہے یا اتنا کام میرا ہو چکا ہے، اب انشاءاللہ میں اس کے آگے کا اور کام کروں گا. جب اس کے دل سے دعائیں ملیں گی تو ہمارا معاشرہ پرسکون ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، آپس میں دعاؤں کے کیا ہے بانٹنے کا ذریعہ ہے بہت بڑا. اس کے بعد میں نویں چیز جرائم کی کمی کا ذریعہ ہے. جتنی بھی جرم پائے جا رہے ہیں جیسے چوری کا معاملہ، ڈکیتی کا معاملہ، اس کے بعد میں نہ جانے اور کتنی قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہیں، جب ہم لوگ زکوٰۃ نکالنے والے بنیں گے اور غریب لوگ اس قسم کی باتیں، کون سی چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، دھوکے بازی، یہ تمام چیزوں سے بچنے والے بنیں گے، جب یہ بچیں گے تو ہمارا معاشرہ انشاءاللہ سنہرا ہو جائے گا. یہ زکوٰۃ کو نکالنے کا بہت اہم ذریعہ ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے. 10ویں چیز معاشرت میں توازن کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے. ہاں، توازن کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے. اور 8ویں چیز اور سب سے اہم چیز ہے کہ زکوٰۃ ہم لوگ نکالیں گے، یہ اللہ رب العزت کی رضامندی کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العزت جب راضی ہو گئے تو ہم لوگوں کو کسی اور کی کیا پرواہ ہے؟ کوئی اور ہم لوگوں کو کتنا ہی اچھا کہے، کوئی ہم لوگوں کو لاکھ برا کہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ مجھ سے راضی ہو چکا ہے، بس وہ کامیابی کے لیے ہمارے لیے کافی ہے. وہ ہم لوگوں کی کامیابی کے لیے کافی چیزیں ہیں. یہ تو زکوٰۃ کو نکالنے کے فائدے ہیں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے اور اپنی خود ذات کے اعتبار سے، اپنی دل کے اعتبار سے، اپنے نفس کے اعتبار سے اصلاح کا بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ اس کے فوائد ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو دینے سے انکار کر دیا تو اب اس کے بارے میں بھی ہم لوگ کو یہ باتیں بھی یاد رکھیں. نمبر 1، زکوٰۃ کا جو انکار کرنے والا ہوتا ہے وہ شخص کافر ہے. اب انکار کرنے کی بہت ساری شکل و صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کو ہمارے علاوہ کسی اور کے پاس سے لینے کو نہیں ملا، اس کا مطلب اللہ کو مال کم پڑے سو اس کی وجہ سے ہمارے پاس سے مال لینا چاہ رہے ہیں. یہ سب زکوٰۃ کے اندر انکار کی باتیں ہیں. اور ڈائریکٹ یہ کہہ دینا میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں، ایسا اگر کبھی انسان کہہ دیتا ہے تو وہ انسان کافر ہے، وہ انسان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، دوبارہ اس کو نکاح کرنا ہوگا. ہاں، بہت سارے اس کے اندر مسائل ہوتے ہیں. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں گے. جیسا کہ میں نے خطبے کے اندر آیت شریفہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیتیں ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا، چاندی اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے اپنے پاس کیا کرتے ہیں؟
ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ذخیرہ جمع کر کے رکھتے ہیں، اپنی تجوریوں کو بھر بھر کر رکھتے ہیں، اپنی تجوریوں کو بھر بھر کر رکھتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت بہت سخت بات آگے ارشاد فرما رہے ہیں، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی جی آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی۔ حیرت کی بات ہے نا، خوشخبری کی جب بات ہوتی ہے تو انسان کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ جو لوگ اپنے پاس مال کو جوڑ کر جمع کر بٹور کر رکھ رہے ہیں ان کے بارے میں ان کو خوشخبری سنا دو، کئی کی عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ تو ایک ہے۔ دوسرا آگے اللہ رب العزت نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم نے بٹور کر سمیٹ کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہوں گی، چاہے ہمارے پاس جائیداد کی بات ہو، پراپرٹی کی بات ہو، اور جتنی بھی ہم نے اپنے پاس مال سونا چاندی جتنی بھی چیزیں ہم نے اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہیں، وہ تمام چیزیں کیا ہوں گی؟ کل قیامت کے دن اس کو پگھلایا جائے گا۔ خاص طور سے سونے اور چاندی کی بات ہے، اس کو پگھلایا جائے گا اور پگھلا کر اس کے ذریعے سے اس شخص کو داغا جائے گا۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم، اس کو جہنم کے اندر تپایا جائے گا۔ ہاں، جہنم کے اندر اس کو تپایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، سب سے پہلے اس کے ذریعے سے ان کے پیشانی اور چہروں کو داغا جائے گا، پیشانی اور چہروں کو داغا جائے گا۔ وہ ظہورہم، اور پشت کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا۔ وہ جنوبہم، اور دائیں اور بائیں والے پہلو کو داغا جائے گا۔ اور یہ بات کہی جائے گی کون سی؟ ھذا ما کنزتم، یہ وہی تمہاری جائیداد پراپرٹی ہے۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جس کو تم نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا کہ میرا ہی ہو، میں غریبوں کو صدقہ نہیں کروں گا، میں غریبوں کو زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں کون ہوتا ہوں دینے والا؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے والے شخص کے بارے میں فرمایا فذوقوا، آگے کہا جائے گا بس اب چکھو، اب چکھو، چکھتے رہو، چکھتے رہو، ما کنتم تکنزون، اس چیز کا مزہ چکھتے رہو جس کو تم نے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ بہت سخت بات ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہاں، بہت سخت بات ہے کہ ہم لوگ اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو یہ ایک آیت شریفہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی بگڑی کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم عقل رکھنے والے ہوں، اگر ہم عقل رکھنے والے ہوں تو بہت بڑا فائدہ ہے۔ ہاں، تیسرا سب سے بڑا نقصان، اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو قوم زکوٰۃ کو ادا کرتی نہیں ہے کیا ہوگا؟ وہ قوم قحط سالی کا شکار ہوتی ہے، وہ قوم قحط سالی کا شکار ہوتی ہے۔ اناج کھانے کو نہیں ملے گا، پانی پینے کو نہیں ملے گا، ترسیں گے لیکن یہ چیز ہم لوگوں کو میسر نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی نقصان کی بات ہے، اس چیز سے ہم لوگوں کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ میرے اوپر جتنا بھی زکوٰۃ فرض ہو رہا ہے میں اس کو ادا کرنے والا بنوں گا۔ آخری چیز، اللہ رب العزت یہ بات بھی ارشاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر مال کو بٹور کر رکھتا ہوا ہوگا، مال کو جمع کر کر رکھتا ہوا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اس کا یہ مال ایک اژدہا، ایک سانپ کی شکل و صورت میں اس کے پیچھے بھگے گا، اس کے پیچھے دوڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے تجوری میں رکھا ہوا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے بینک کے اندر جمع کر کے رکھا ہوا تھا، میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے پوشیدہ طور پر کسی سے کوئی تعلق نہیں ایسی جگہ پر لے جا کر رکھا ہوا تھا۔ الذی جمع مالا وعددہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے، جو مالوں کو گن گن کر بٹور کر جمع کر کے اپنے پاس رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ اگر فرض ہو رہی ہے ہم اس کو ضرور نکالنے والے بنیں۔ اور اس کے بعد میں مختصر انداز میں یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہوگی، کون سی چیزیں ایسی؟ تو ایسی تقریباً جو ہے 13 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، 13 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 سونا،
नंबर 2 चांदी, नंबर 3 सोने और चांदी के जेवरात, नंबर 4 नकदी यानी रुपया पैसा या नकद पजीर दस्तावेजात यानी ऐसी दस्तावेजात जिसके जरिए से हम लोग रकम को हासिल कर सकते हैं। हाँ, नंबर 5 माले तिजारत। माले तिजारत इसकी जो है ना पूरी तफसील अल्हम्दुलिल्लाह बाद नमाज मगरिब हो चुकी है, मुझे तफसील की तरफ नहीं जाना, लेकिन याद रहे 52.5 तोला चांदी की रकम को अगर माले तिजारत हमारा पहुंच रहा है और उसके ऊपर साल भी गुजर चुका है तो हमारे ऊपर ज़कात को देना फर्ज है। उसके बाद में नंबर 6 बेच कर नफा कमाने के लिए गए प्लॉट, चाहे एक प्लॉट रहने चाहे 1000 प्लॉट रहने, जितने प्लॉट होंगे हमारे पास हर प्लॉट के ऊपर कितनी रकम होगी, कितना उसका नफा हम लोगों को आ रहा है या उसकी क्या कीमत है, वो हिसाब लगाया जाएगा। फिर उसके बाद में उसकी ज़कात को अदा किया जाएगा। उसके बाद में नंबर 7 कारोबार की नीयत से खरीदी गई तमाम चीजें। नंबर 8 कमीटी बिस्सी वगैरह की जमा कराई गई तमाम किस्तें, यानी उसके अंदर जो हमने हमारी रकम जमा कराई है सिर्फ वो रकम, जैसे मिसाल के तौर पर 5 लाख की हमने बिस्सी डाली है, 5 लाख की बिस्सी के अंदर जो है पूरे 5 लाख जमा नहीं कराए, 1 लाख रुपए हमने सिर्फ उसमें जमा कराए हैं, अभी 4 लाख रुपए और हैं जो उसको देना है, तब जाकर बिस्सी मुकम्मल होगी। तो जो हमने 1 लाख रुपए दिए हैं बस वो 1 लाख हमारे हैं, बाकी के 4 लाख हमारे नहीं हैं, तो 1 लाख जो है इसके अंदर मानी जाएंगे ज़कात में। नंबर 9 दिया हुआ कर्ज जिसकी वापसी की उम्मीद हो। कर्ज तो दिया है, बहुत सारे लोग लेते जान दे देखेंगे क्या तो ये होंगे बात का बात ना, फिर जो इंसान इस नीयत से अगर कभी कर्ज लेता है उसका लेना जायज़ नहीं है, लेना जायज़ नहीं। अगर इस नीयत से लेता है देखेंगे बात का बाद में क्या होता। हाँ, फिर वो शख्स गासिब कहलाएगा, डाकू कहलाएगा और इस शख्स को बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ पे दुनिया में जैसे तैसे गुजर जाएगा, अल्लाह के सामने जब मुंह देकर जाएंगे उस वक्त क्या जवाब दें। ये हुकूकुल इबाद का मामला है, हुकूकुल इबाद का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करेंगे, हुकूकुल इबाद का मामला अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ नहीं करेंगे। चाहे लाख सदकात कर लो, लाख खैरात कर लो, लाख नमाजें पढ़ लो, हर साल जाकर हज कर लो, आपकी तमाम चीजें कबूल हो या न हो, लेकिन जो आपने किसी का हक दबाया होगा, हाँ किसी का कर्ज लेकर उसको देने की कोई उम्मीद न रखी होगी, तो ये तमाम चीज़ों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो ये चीज़ है, तो जो हमने रकम दी है उसकी वापसी की उम्मीद भी है कि ये चीज़ मुझे वापस मिल जाएगी, तो वो रकम हमने जितनी दी है उस रकम की मिकदार इस ज़कात के मामले के अंदर जोड़ दी जाएगी। नंबर 10 इंश्योरेंस जो हमने करवाया है उसके अंदर जो असल रकम हमने लगाई है, चाहे वो हमारा ज़ाती एतबार से LIC कराया हुआ हो, चाहे वो हमारे अपनी गाड़ियों का इंश्योरेंस हमने बनवाया हो, या आपने अपने मकान के ऊपर इंश्योरेंस करवाया हो, या किसी और चीज़ के ऊपर इंश्योरेंस करवाया हो, हर चीज़ के अंदर जितनी भी हमने रकम डाली है अपनी ज़ाती रकम, जो रकम आने वाली है वो रकम की बात नहीं, जो रकम हमने डाली है इसमें 1000 रुपया 2000 5000 रुपये डालिए, बस वही रकम हमारी है, जो एक्स्ट्रा आएगी वो रकम हमारी नहीं है, जो इसके अंदर ज़कात में नहीं जोड़ी जाएगी। उसके बाद में नंबर 11 शेयर्स के अंदर भी वही चीज है, जो रकम हमने शेयर्स में असल में लगाई हुई है। सबसे आखिरी चीज बाहर चरने वाले जानवर, और उसके बाद में एक चीज रह गई जमीन की पैदावार, जो उश्र है, इसके ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसील आप हज़रात के सामने बाद नमाज मगरिब आ चुकी है। इसलिए मेरे भाइयों अब इससे अंदाज़ा लगाना है, ये तमाम चीज़ें हैं, सोना चांदी माले तिजारत है, उसके बाद में कुछ नकदी रकम है, और उसके बाद में कुछ रकम हमने जो दी हुई है वो उसकी वापस आने की उम्मीद है, शेयर्स मार्केट के अंदर जितनी हमने रकम लगाई है, हमारी प्लॉटिंग है, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों की मिकदार मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुँच जाती है तो मेरे ऊपर ज़कात फर्ज हो चुकी है, मेरे ऊपर ज़कात फर्ज हो चुकी है। अब उसके अंदर हम लोग किस तरीके से हिसाब लगाना है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई पूरा मुकम्मल हिसाब जोड़ दें और उसके बाद में उसको 2.5% के अंदर तकसीम कर दे। जैसे 2.5% के अंदर तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह जो जवाब आएगा, एक एग्जाम्पल बस आखिरी बात बतला दूं कि किस तरीके से हिसाब लगाया जाए। हिसाब लगाने का तरीका यह है कि तमाम चीज़ें हम लोग जोड़ेंगे। सोना मेरे पास है एक आधा ग्राम, ज़्यादा नहीं, कितना, आधा ग्राम की बात कर रहा हूँ, बोले मौलाना आधा ग्राम की भी रकम अच्छी खासी होती है, हाँ 7,500 रुपये कम से कम होती है उसकी, 7,500 रुपये। हाँ, फिर उसके बाद में मेरे पास चांदी एक 10 तोला चांदी की रकम क्या हो गई,
तकरीबन जो है 3 लाख रुपये, पौने 3 लाख रुपये को किलो है, तो उस हिसाब से उसका अंदाज़ा लगाया जाएगा। 10 ग्राम यानी 100 ग्राम तो कितना हुआ, तकरीबन 4.5 से 5 हज़ार रुपये, ये 35,000 के आसपास इसकी रकम होती है। चूँकि हमारे औरतें जो घर में पट्टी पहनती हैं, चैन जिसको कहते हैं, कम से कम 6 तोले से 10 तोले के दरमियान इसकी क्या है, ये होती है, वजन होता है इसका। फिर उसके अंदर कुछ कमी बेशी होती रहती है। तो अपन ने 10 तोले का पकड़ा हुआ है। उसके बाद में मेरे पास कुछ नकदी रकम है। रकम कितनी है कि 20,000 रुपये मेरे पास है, ज़्यादा नहीं, 20,000 रुपये है। फिर इसके अलावा मेरे पास एक प्लॉट है जिसको मैंने बेचने की नीयत से खरीद कर रखा हुआ है, या मेरा काम ही, मेरा कारोबार ही प्लॉटिंग का है। इसी तरीके से दीगर बहुत सारी चीज़ें और हैं, हमारी दुकान है, हमारा उसके बाद में हमारा किराए पर दिए गए मकान और उसकी रकम, मकान के ऊपर तो ज़कात नहीं है, लेकिन उसकी जो रकम हमारे पास आ रही है और साल भर तक वो हमारे पास जमा रहती है, तो उसके ऊपर ज़कात है। फिर इसके अलावा हमारे पास दागीने कुछ रखे हुए हैं। फिर इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें मिलाकर अगर 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाती है, इस तरीके से हिसाब लगाएंगे पूरा मुकम्मल, और तमाम चीज़ों की रकम मिलाकर 52.5 तोला चांदी की रकम को पहुंच जाती है, तो मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज हो चुकी है और मुझे ज़कात देना ही देना है। अगर नहीं दूंगा तो ये तमाम बातें जो वईद भी आपके सामने हैं और फ़ज़ाइल भी मैंने आपके सामने रखे हैं, फ़ज़ाइल का तो अंदाज़ा हम लोग लगा नहीं सकते, बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, लेकिन वईदों के अंदर एक ही वईद हमारे लिए काफ़ी है, यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये एक ही आयत शरीफा हमारे लिए ज़कात को निकालने के अंदर बहुत बड़ा और मौसर किरदार अदा कर सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारे फ़राइज़ जो हम लोगों पर आयद हो रहे हैं, उन फ़राइज़ को सही माना में सही तौर पर अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के एतबार से गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।